نہایت محترم سید علی عباس حسینی صاحب اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عدل و انصاف کی جہاں بات ہوتی ہے تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں تو چوری کی سزا پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا بھی اس کی جگہ ہوتی تو یہی سزا ہوتی. تو ہمارے اسلامی معاشرے میں تمام لوگوں کے لیے ایک ہی سزا کا ہونا, عدل و انصاف قائم کرنا, یہ کیسے ہم اٹین کر سکتے ہیں آج کے معاشرے میں؟ آج کل سزا کا اطلاق جو ہے اس کے لیے بہت سی شرائط ہوتی ہیں, اور بارہ ایسا ہوا ہے کہ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون سنگساری کے لیے اس کے لیے فیصلہ دے دیا گیا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے. ثبوت بھی تھا, 2 گواہ موجود تھے. اب جب تیاری ہوئی تو سرکار علی کرم اللہ وجہہ الکریم میرے مولا آ گئے, کہنے لگے آپ اس کو سنگسار نہیں کر سکتے. کہا جی کیوں؟ تو فرمایا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ. عدل اور بڑی باریک بینی سے فطرہ, عدل بڑی باریک بینی سے سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے. یہ نہیں کہ پتلی گردن والا آ گیا, پھندا فٹ نہیں آ رہا تو موٹی والا ڈال کے اس کو ٹانگ دیا جائے. ایسے عدل نہیں ہے. عدل ہر پہلو نفسیاتی, اخلاقی, سماجی, مذہبی پہلو کو مد نظر رکھ کے پھر معاشرے میں عدل فراہم کیا جاتا ہے. تو جو آپ نے حضور کی بات کی ہے نا, تو یہ بھی تو ہوا نا کہ حضور نے ایک بندے کو سزائے موت دی تو ہاتھ گرایا, تلوار لگی, گردن کٹ گئی, اس کے بچے حضور کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئے تھے, وہ رو رہے تھے اور حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, ہم نے قتل کر دیا, اب آپ رو رہے ہیں. کہا جو انگلی گرا رہا تھا وہ محمد رسول اللہ تھا, سبحان اللہ. اور جو اب بچوں کے غم میں شریک ہو رہا ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے. دونوں پہلوؤں کو ساتھ رکھ کے احساسات کو بھی اور عدل کے تقاضوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا, یہ معاشرت ہے اسلام کی, اور اسی کو ہی آپ بیلنس معاشرت کہیں گے. اندھا دھند سزاؤں کا نفاذ اور بس وہ نہیں ہے, تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ایک چور پکڑا گیا حضرت عمر کے زمانے میں تو وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا, سرکار علی نے فرمایا نہیں آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. جی یہ واقعہ میں ضرور پورا کروں. جی پلیز ذرا جلدی سے. آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو پوچھا کیوں؟ کہا پہلے اس سے پوچھو کیوں چوری کی. پوچھا جی میں 8 دن کا بھوکا تھا چوری کی. فرمایا کہ جو اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو, وہ اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہر ایک بندے کو رزق بھی مہیا کرو. اس نے مجبوری میں کی ہے, اور اضطرار میں حلال چیزیں حرام اور حرام چیزیں حلال ہو جایا کرتی ہیں. عدل ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر کرنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت ہم چونکہ رمضان کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خوش اخلاقی, بہت خوبصورت بات, برداشت, حوصلہ, تحمل اور احساس. بہت شکریہ آپ کا سر. مولانا صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے, ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. جی ناظرین, ہماری فیضان رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ کنٹینیو رہے گی, اور ہمارے ساتھ اسی طرح مختلف مہمان آتے رہیں گے, ہم ان سے آپ کو ملواتے رہیں گے. اب ہم بڑھیں گے کچھ کمرشل بریک کی طرف, اور اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہوگا اسلام آباد اور پنڈی میں. ہم اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اس دعا کے ساتھ ہی میں سونیا ذیشان اور میرے ساتھ عمر ریاض عباسی صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.